الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات محمد اللہ نے گرامی قدر آپ یہ آج ہماری 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں قرآن حکیم اور سیرت معصومین تمام مشکلات کا حل کے عنوان کے تحت عزیزان گرامی پیغام توحید وہ عظیم ترین اللہ کا پیغام ہے کہ جس پر پوری کائنات کا دار و مدار ہے۔ اگر توحید نہ ہوتی، اگر خدا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب ہے واجب الوجود خالق کائنات خدائے واحد و یکتا کی وجہ سے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے۔ اس نے ایک کن میں پوری کائنات کو خلق فرما دیا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ وہ ازلی و ابدی ہے۔ اور مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی ذات واجب الوجود جو ہے وہ اصل کائنات ہے، اصل محور دین ہے۔ اقرار توحید ہر نبی نے پیغام توحید دیا ہے، ہر نبی نے یہی پیغام دیا ہے، لیکن جس شان سے، جس عنوان سے، جس انداز سے، جس عنوان سے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم ترین پیغام کو دیا ہے، کیا بہترین انداز تھا، کیا بہترین طریقہ کار تھا۔ عزیزان گرامی کیا معجز نما انداز تھا۔ خدا کی قسم کہ صدیوں انبیاء نے گزاری لیکن وہ نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ توجہ چاہوں گا، لیکن یہ ایسا عظیم نبی تھا بلکہ علم الہی میں پردہ یعنی حجاب علم الہی میں اس شان کے ساتھ یہ نبی رہا کہ اس نے علم خدا کو جو کام لاکھوں برس میں نہ ہو سکا وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔
اور پیغام کی حیثیت سے کوئی نیا پیغام نہیں ہے. پیغام توحید آدم نے بھی دیا ہے, پیغام توحید حضرت نوح نے بھی دیا ہے, پیغام توحید حضرت ابراہیم نے بھی دیا ہے, حضرت موسیٰ نے بھی دیا ہے, حضرت یعقوب نے بھی دیا ہے, حضرت ابراہیم نے بھی دیا ہے, حضرت عیسیٰ نے بھی دیا ہے. لیکن خود میرا نبی کہتا ہے کہ جس انداز سے میں نے کلمے کو ترتیب دیا ہے حکم خدا سے, اور جس معجزنما انداز سے میں نے دین کو پیش کیا ہے, اس انداز سے مجھ سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا. اور پھر عزیزان گرامی, اللہ بھی کہتا اپنے حبیب سے, میرے حبیب ہر نبی میں نے وحی بھیجی ہے, نوح پہ بھیجی ہے, ابراہیم پہ بھیجی ہے, موسیٰ پہ بھیجی, عیسیٰ پہ بھیجی, ہر نبی پہ بھیجی میں نے وحی. بس فرق یہ ہے کہ بعض کا ذکر میں نے تفصیل سے کر دیا ہے اور بعض کا ذکر میں نے تفصیل سے نہیں کیا ہے. لیکن میں نے ہر ایک پہ وحی بھیجی ہے, تجھ پہ ہی وحی بھیجی ہے. اب نبی کا دل رکھنے کے لیے قدرت نے کیا کہا کہ میرے حبیب دل برداشت نہ ہونا, اس لیے کہ لوگوں نے تانے دیے, تشنے دیے, اعتراضات کیے, سب کچھ کیا. میرا حبیب تجھے دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ سے ہر نبی کی مخالفت کرتے رہے ہیں. اور حضور والا ایک بات میں یہاں کہہ دوں کہ وہ جو سجدے سے انکار کیا تھا اس نے کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی, بلکہ بہت لمبا پروگرام بنا کے سجدہ آدم سے انکار کیا تھا ابلیس نے. اور ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ دیکھیں ایک اصول بنا لیجئے, ایک اصول بنا لیجئے, میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. میں کبھی کبھی اشاروں میں ہسٹری کو بیان کر دیا کرتا ہوں. اب دیکھیے بات ایسی ہے کہ آج کے بچے جانتے ہیں, دور ہے ذرا بچوں کا ٹیسٹ بھی چینج کرنے کے لیے. کرکٹ ہوتا ہے تو ایک تو بیٹ مین ہوتا ہے اور ایک کیچ کرنے والا ہوتا ہے. کیچ کرنے والا ہوتا ہے اور ایک بولر ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, بال پھینکنا میرا کام ہے, کیچ کرنا آپ کا کام. سیدھی سی بات. صلوات علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد تو عزیزان گرامی سنیے غور سے سنیے میری بات کے, میرے لفظوں کو پکڑ کے بیٹھ نہ جائیے گا عزیزان گرامی کہ دیکھیں مولانا ممبر سے کرکٹ کھیلنا ہے. میں کرکٹ کھیل نہیں رہا ہوں, بلکہ آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جو فٹ بال کھیلا گیا ہے دین کے ساتھ, تو آپ اس فٹ بال کی حقیقت کو سمجھ کے اور اس میں سمجھ لیں کہ مقصد دین کیا تھا. تو عزیزان گرامی ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کی ابتدائی زندگی کو کافی نہیں ہے دیکھنا. ابتدائی زندگی کو دیکھنا کافی نہیں ہے. حضور ابتدا بھی دیکھیے, درمیان بھی دیکھیے, انتہا بھی دیکھیے. یہ ضروری ہے. آپ یاد رکھیں, آپ اگر ابتدا بھی صحیح ہو, درمیان بھی صحیح ہو, انتہا بھی صحیح ہو تو انسان کامیاب ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں, غور کریں آپ کہ ابلیس جس نے کہ ہادیان دین کے خلاف بہت بڑا منصوبہ بنایا تھا, ابتدا کیا تھی؟ ابتدا یہ تھی کہ زمین پہ فساد و خوریزی کیا کرتا تھا, یہ جنوں کا سردار تھا یہ. لیکن جب قوم جن پہ اللہ نے عذاب نازل کیا اور سب کو اٹھا لیا, چونکہ چھپا رستم تھا, کھل کے نہیں آتا تھا. یعنی سب سے پہلا تاریخ کا منافق تو ابلیس ہی ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں نفاق ملے گا یا ابلیس ہوگا یا ابلیس والے ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی, تو اس کی ابتدا خوریزی ابتدا, لیکن سامنے جرم نہیں آیا تھا. اللہ نے بلا لیا عرش پہ, ملائکہ کے درمیان بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہا, یاہو یا حق کرتا رہا. چاروں طرف معصوم, عرش الہی یعنی آسمان, اللہ کے عرش پہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے, آسمان پہ ذکر الہی ہو رہا ہے. حضور والا آسمان کی پرفضا ماحول, معصوم ماحول, بے گناہ ماحول, صدیوں وہاں رہا. صدیوں رہنے کے باوجود آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جیسا تھا ویسے ہی رہا. توجہ چاہتا ہوں, قرآن نے کہا کانا من الکافرین, وہ تو کافرین میں سے تھا ہی.
توجہ چاہتا ہوں، تو جب صدیاں مزاج کو نہ بدل سکیں تو چند سال کسی کو کیسے بدل دیں گے؟ تو ابتدا خوریزی، درمیان میں ملائکہ کی بزم، اس کے بعد جب سجدہ آدم کا ذکر چھڑا تو پھر مردود ہو گیا، قابل لعنت ہو گیا۔ تو توجہ چاہوں گا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، کسی کی خالی ابتدا نہ دیکھیے، ابتدا بھی دیکھیے، درمیان بھی دیکھیے، انتہا بھی دیکھیے۔ اگر کوئی درمیان میں کچھ وقفے کے لیے سیدھا ہو جائے تو اسے سیدھا نہیں کہا جاتا جب تک کہ انجام ٹھیک نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ٹھکرا دیا تو قابل لعنت ہے آج تک، اپنا لیا تو بوذر سلمہ بنا دیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں آپ کہ پیغام توحید ہر نبی نے دیا۔ اب میں نے کہا نہیں مشکلات کا حل، تو ساری مشکلات کا حل مین چیز یہ ہے توحید خدا ہے، توحید خدا ہے۔ آج جو انتشار ہے میں نے عرض کیا تھا، افتراق ہے۔ اگر اتحاد فکری چاہتے ہیں، اتحاد ملت چاہتے ہیں، وحدت و یکجہتی چاہتے ہیں، تو انسانیت کو دامن توحید سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ تو انسانیت میں، تمام بزم انسان میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے ظلم۔ ظلم کا حل کیا ہے؟ ظلم کا حل کیا ہے عزیزان گرامی؟ ظلم کا حل ہے عدل۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے ذات خدا کے اقرار کے ساتھ ساتھ لازم و واجب ہے کہ عدل الہی کے قائل ہوں۔ اگر اللہ کے عدالت کے قائل نہیں ہیں تو پھر اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عدالت ضروری ہے، لیکن یاران طریقت اس نقطے کو سمجھ گئے تھے، اس لیے عدالت الہی کو غائب کر دیا اور کہہ دیا الخیر من اللہ والشر من اللہ، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ خیر ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے تو کرنے والے کا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو کر دیا۔ اگر کوئی شر ہوتا ہے تو پھر کرنے والے کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، جب سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو سوچنے کی بات ہے پھر اللہ ظالم ہو گیا اس نے کہ کسی نے ظلم کیا تو اپنے اختیار سے نہیں کیا، خدا نے کرایا۔ تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اسے کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا جب خدا نے کرایا ہے؟ حضور والا اس مسئلے کو کتنے اچھے انداز سے حل کیا ہے۔ امام وقت، امام وقت، اور بڑی ٹک بج رہی تھی ان کی امامت کی، ممبر میں بیٹھے ہوئے تقریر فرمانا ہے کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی چند باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میری سمجھ میں کچھ ان کی چند باتیں نہیں آتی۔ میں نے کہا چند کیا آیا ہی کیا آپ کی سمجھ میں؟ آپ کی سمجھ میں آیا ہی کیا ہے جو چند نہیں آتی؟ اب فرمانے لگے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے انسان خود کرتا ہے، انسان مختار ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا حکم خدا کے بغیر۔ اب یہ تعلیم فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ انسان کرتا ہو؟ نہیں نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ محشر میں، قیامت میں بھی خدا دکھائی نہیں دے گا۔ بھلا جب ہے تو دکھائی دینا چاہیے، دکھائی دینا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات انہوں نے کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے آگ میں جلایا جائے گا۔ بھائی وہ آگ سے بنا ہے تو آگ میں جلے گا کیسے؟ یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ حضور والا یاد رکھیں آپ، محبت اہل بیت کا دیوانہ جسے دنیا کہتی ہے دیوانہ اور ہم کہتے ہیں بہلول دانا، یہ ساری تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ وہ کہا تو سے ہی میں بھی امام ہی کا شاگرد ہوں، اس مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے حل کر دوں گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔
ایک ڈھیلا انہوں نے اٹھایا مٹی کا، سخت تھا، اور نشانہ بنایا اور امام صاحب کی پیشانی اتھر پہ جڑ دیا۔ حضور جیسا جڑا ویسا نشانہ تو چوکا نہیں، بہلول یہ جاہے اور وہ جاہے، پکڑو 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 پکڑو، بہلول کو پکڑ لیا گیا، عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اب صاحب قاضی صاحب کے عدالت میں، بھئی بہلول تم نے جرم کیا ہے؟ کہا میں نے جرم نہیں کیا ہے۔ اب صاحب امام صاحب بھی موجود ہیں وہاں، بہلول اب جھوٹ بھی بولنے لگا، دیوانے تو تھے ہی، تم نے ڈھیلا نہیں مارا؟ کہا میں نے نہیں مارا، میں کہہ رہا ہوں نہیں مارا۔ کہا مارا ہے تم نے، اتنے گواہ ہیں۔ کہا سنو ہاں گواہ بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے، مگر میں نے نہیں مارا۔ ابھی آپ اسپیچ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بندہ کچھ کرتا ہی نہیں، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو اگر یہ ڈھیلا میں نے مارا ہے تو مجھے کیوں سزا دے رہے ہو؟ خدا کو سزا دو۔ دیکھیں آپ میاں کی جوتی میاں ہی کا سر۔ عزیزان گرامی، کہا کہ دو سزا ان کو۔ اوہو، ابھی نہیں احساس ہوا کہ بہلول نے اچانک کوئی کام نہیں کیا، پھر پلان کام کیا ہے۔ کہا بڑی زور سے تم نے مارا ہے، میرے درد ہو رہا ہے۔ کہا آپ غلط فرما رہے ہیں امام صاحب، آپ غلط فرما رہے ہیں، آپ کے درد نہیں ہو رہا ہے۔ کہا چوٹ میرے لگی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں درد نہیں ہو رہا، میں نہیں محسوس کروں گا۔ کہا درد ہے تو دکھائیے، توجہ چاہتا ہوں، درد ہے تو دکھائیے۔ اس لیے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر کوئی چیز ہے تو دکھائی دینی چاہیے، خدا کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو دیکھو اب یہ سمجھو ہو، یہ تو گہری یعنی پلاننگ ہے بہلول کی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب بہلول نے کہا آپ کا تو چوٹ لگ ہی نہیں سکتی ہے۔ کہا کیسے نہیں لگ سکتی ہے؟ کیوں نہیں لگ سکتی ہے؟ کہا کہ بھائی انسان بنا ہے مٹی سے، ڈھیلا بنا ہے مٹی کا، مٹی کو کہیں چوٹ پہنچا سکتی ہے؟ کہا دیوانے ہوگا۔ کہا ابھی آپ فرما رہے تھے شیطان بنا ہے آگ سے، جہنم میں بھی آگ ہے، تو آگ آپ کو کیسے جلائے گی؟ جیسے مٹی کو مار سکتی ہے، ویسے ہی آگ کو جلا سکتی ہے۔ تو علی تو ایک ڈھیلے نے اوسان ٹھکانے لگا دیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، گفتگو کیا ہے کہ الخیر من اللہ والشر من اللہ، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے اجداد کے جرموں کو چھپانے کے لیے بعد یزید یہ باقاعدہ تحریک چلائی گئی کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تاکہ اپنے بزرگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالا جا سکے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، انہوں نے اسلام کی ایک ایک چیز کی تشریح کر کے بتا دیا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، کتنا ہمیں اختیار ہے اور کتنا ہمیں اختیار نہیں ہے، یہ بتا دیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یعنی مجبور اختیار کی بات آ گئی ہے تو مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا علی، قرآن کریم میں مختلف قسم کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں انسان کے اختیارات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کچھ آیتیں جو کرتی ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہوا اس کے بغیر نہیں چل سکتی، پتا ہل نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ کہ امام نے کہا ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص حکم خدا کی منتظر رہتی ہیں، لیکن جو ہمارے ذاتی اعمال ہیں، ہم دین اختیار کریں یا نہ کریں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم رسول کا کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تم امامت کو مانو یا نہ مانو، تم قیامت کو مانو یا نہ مانو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، مانو گے جزا ملے گی، نہیں مانو گے سزا ملے گی۔ کہا مولا ذرا اس کی مثال دے دیجئے۔ امام نے کہا ذرا ایک پیر اٹھا لو۔ اس نے ایک پیر اٹھا لیا۔ کہا یہ اٹھا رہے پیر، اب دوسرا بھی اٹھا لو۔ کہا مولا یہ تو ناممکن ہے کہ ہم یہ پیر اٹھا رہے اور دوسرے بھی اٹھا لیں۔ کہا بس اتنا ہی انسان مجبور ہے اور اتنا ہی مختار ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہر نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، ہر نبی نے اللہ کی عدالت کا پیغام پہنچایا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو نئی نہیں ہیں، ہاں انداز بیاں الگ ہے، پیش کرنے کا انداز نبی کا ایسا تھا کہ قدرت کو خود وجد آتا ہے انداز نبی پہ۔ تو عزیزان گرامی، جب نبی پاک
थोड़ा रंजीदा होते थे, कुछ होते थे कि तो लोगों की उससे तो अल्लाह ने तसल्ली दी, मेरे नबी ये तो इनकी आदत है, हमेशा से उम्मत जो है नबी पे एतराज़ात करती रही है, नबी को सताती रही है, नबी को परेशान करती रही है, लिहाजा तुम परेशान ना हो, हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो अजीज़ान गिरामी, ये याद रख के हर दौर में जनाब नूह को नहीं सताया गया, जनाब इब्राहिम को नहीं सताया गया। फिर शैतान का दूसरा मंसूबा क्या था? शैतान का मंसूबा ये था कि या तो इन लोगों को तौहीद मानने मत दो, अगर तौहीद को मान ले तो फिर हाजियाने दीन को मत मानने दो, अगर उसे मान भी ले तो उसके बारे में शक पैदा कर दो, उसके बारे में शक पैदा कर दो। ये हम ही जैसे इंसान हैं, ये हम ही जैसे तो हैं। हुजूर वाला आज जो कहा जाता है कि हुजूर पाक हम जैसे बशर थे, हुजूर वाला आधा हिस्सा ले लिया, अना बशरुम मिसलुकुम, और यूहा इलैया को भूल गए। बशर हैं, जिन नहीं है, मलक नहीं है, वो बशर हैं, ख्वाहिशात सब कुछ हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तहते वही इलाही चलती है। यानी उनका उठना है तो वही खुदा के मुताबिक है, बैठना है तो वही खुदा के मुताबिक है, उनका जागना वही खुदा के मुताबिक, उनका सोना वही खुदा के मुताबिक। यूहा इलैया, उन पे वही खुदा नाजिल होती है। बस हम में उनमें फ़र्क यह है अज़ीज़ान गिरामी, जब हमारा मूड हुआ टाइम से उठ गए, जब मूड नहीं हुआ टाइम से नहीं उठे, जब हमारा मूड हुआ अव्वल वक्त नमाज पढ़ ली, जब शैतान मुसल्लत हुआ नमाज कज़ा कर दी, जब मूड हुआ बरमहल हंस दिए, जब मूड नहीं हुआ बेमहल हंस दिए, जब मूड हुआ सही हालत में हुए तो बरमहल रोए, जब मूड नहीं हुआ तो बेमहल रोए। रोए रोए हैं, नहीं रोए बेमहल, खुद समझ लीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारे मूड की बातें हैं, लेकिन जो नबी होता है उसके यहाँ रिज़ाए खुदा होती है। जो रिज़ाए खुदा है वही अमल नबी है, जो रिज़ाए खुदा है वही अमल इमाम है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर सुलो में रिज़ाए खुदा है ये सुलो करेंगे, अगर जंग में रिज़ाए खुदा है ये जंग करेंगे, अगर सोने में रिज़ाए खुदा है ये सोएंगे, अगर जागने में रिज़ाए खुदा है ये जागेंगे, अगर सजदे के तूल देने में रिज़ाए खुदा है तो ये सजदे को तूल दे देंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है पाबंदे रिज़ाए हुक्म इलाही, रिज़ाए इलाही। ये रिज़ाए खुदा के बगैर कुछ नहीं करते हैं, इन पे एतराज करोगे तो रिज़ाए खुदा पे एतराज होगा। ये याद रखना, इनका कोई फैसला अपनी ज़ात का फैसला नहीं होता है, अपनी ज़ात के लिए नहीं होता है, बोलते हैं तो दीन खुदा के लिए, तो रिज़ाए खुदा के लिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने समझाया है मेरे हबीब, ये तो एतराज़ करते रहे हैं। सोचिए आप, तो ये जिस वक्त के जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, देखिए ये बिल्कुल दिखाते हैं शैतान की एक साजिश है कि अंबिया को हल्का करके दिखाना। जैसे जनाब नूह है, कुरान करीम में देखिए तो बड़े बड़े लोग कहते हैं अरे ये तो मामूली ख़ानदान से हैं, हम बड़े ख़ानदान के लोग हैं। यानी छोटा ख़ानदान बड़ा ख़ानदान, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुरानी ज़हनियत है अज़ीज़ान गिरामी। जनाब इब्राहिम ने जब शुरू किया तो कहा गया भाई तुम कहाँ से हो गए नबी, इसलिए कि तुम तो हम ही में से हो। लेकिन ये नहीं देखा, इब्राहिम के अमल को नहीं देखा कि जिस वक्त के ये बड़े हुए हैं और आज़र ने जनाब इब्राहिम से कहा कि मेरे बुतों को लेके जाओ, इन्होंने साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब बेजा दबाव डाला गया, ये भी तो नबी है ना, अली के जद हैं, मिजाज पहचाने आप, नबी बात भी करता है काम भी हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब इब्राहिम ने क्या किया था, रवायात बताती हैं कि बुतों के गले में रस्सी बांधी, रस्सी बांधी, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, दसवां, और एक खींचते हुए चले। और क्या आवाज लगाते हैं, अरे भाई ये तुम लोगों के खुदा हैं, अपना नहीं कहा। हुजूर तवज्जो चाहूंगा, एक एक जुमले पे गौर करें आप। कहा ये तुम लोगों का खुदा हैं जो इतने मजबूर हैं कि गले की रस्सी भी नहीं खोल सकते। तवज्जो चाहता हूं,
نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ اپنی تکلیف کو بیان کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پھر بھی اگر تم چاہتے ہو تو لینا چاہو لے لو، لینا چاہو لے لو۔ تو دوسروں کو بھی دیے تھے حاضر نے بت، انہیں بھی دیے تھے، یہ تو گھوم ٹہل پھر کے آگے ایک بھی نہیں بکا، ایک بھی نہیں بکا، اور جتنے مال لے کے گئے تھے سب کا مال بک گیا، ان کا نہیں بکا عزیزان گرامی، چونکہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اولاد نہ ہوتی ہو کہ اولاد دیں گے، رزق نہیں ملے گا رزق ملے گا، تمہارے ہاں قحط پڑ رہا اس کو دور کر دیں گے، تمہارے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، تمہارے ہاں یہ ہو جائے گا، شادی نہیں ہوگی شادی ہو جائے گی، جاؤ تم ان کی خوب پرستش کرو، یہ نعرے لگا رہے تھے۔ اور ابراہیم کیا کہہ رہے تھے، مجبور ہیں، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ رو سکتے ہیں نہ اپنی مصیبت کو بیان کر سکتے ہیں، جب یہ اپنی مصیبت کو بیان نہ کر سکے تو تمہاری مصیبت کہاں دور کریں گے؟ تو سوچئے اب جناب ابراہیم نے ایسی روش اختیار کی کہ آخر میں کہنے لگا آزر کہ بھائی اب ہم پچھتائے، آپ یہیں رہیے، آپ کے جانے سے تو ہمارا بزنس لاس میں چلا جائے گا۔ اور یہی جناب ابراہیم چاہتے بھی تھے، یہی چاہتے تھے عزیزان گرامی۔ تو دیکھا آپ نے، تو جناب ابراہیم کی روش یہ تھی، کسی ایک دن بھی جناب ابراہیم نے بتوں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا۔ اور جب عزیزان گرامی عید ہوئی ان کی، تو ان کی تو عید تھی جنگل میں، ابراہیم کی عید تھی بت خانے میں۔ توجہ چاہتا ہوں، کیسی عید تھی؟ کلہاڑا لیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی ناک، کسی کا سر، پورا نہیں توڑا، عیب پیدا کر دیا، عیب پیدا کر دیا، تاکہ دنیا دیکھ لے جب تمہارا خدا ہی عیب دار ہے تو تمہارے عیب کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد، اور صلوات بھیجئے محمد۔ اب عیب پیدا کیے اور بڑے بت کو نہیں چھیڑا، اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا، گلے میں کلہاڑا ڈال دیا اور اپنے آرام سے اللہ کا بندہ خلیل خدا مشغول عبادت ہو گیا، شکر پہ شکر کر رہے ہوں گے۔ اب جب پلٹ کے آئے سال بھر کی مرادیں مانگنے کے لیے، تو جس کا پیر ٹوٹا تھا آیا تھا اس لیے کہ پیر کو شفا دیں گے، خدا صاحب ہی لنگڑے ہو گئے۔ دیکھیں آپ، آئے تھے ہاتھ کی شفا لینے کے لیے، ہمارے خدا ہی ٹنڈے ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ اور مصیبت ہو گئی، کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے؟ کہا ہاتھ کی کٹنگ بتا رہی ہے، توجہ چاہوں گا، ہاتھ کی کٹنگ بتا رہی ہے کہ یہ ابراہیم کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ حضور والا انداز دیکھا آپ نے، کسی بت کو پورا نہیں توڑا، روایات کو آپ پڑھ لیں، کسی کی ناک توڑی، کسی کا سر پھوڑا۔ حضور والا یہ ہے پہلا بت شکان کہ جس کا یہ کام تھا۔ اور جب آخری بت شکن آیا اور نبی کی حمایت کے لیے چلا اور مکے کے بچوں نے پتھر مارنا شروع کیے، تو علی نے کہا اچھا تو صحیح، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر توڑا، کس لیے توڑا؟ اب لوگ آئے، آنے کے بعد کہنے لگے ابو طالب یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے بیٹے نے تو زخمی کر دیا۔ کہا تمہارے کتنے تھے؟ کہا 20-25 تھے۔ اور میرا؟ کہا ایک نے سب کو زخمی کر دیا، ایک نے سب کو زخمی کر دیا۔ ہاں یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ میں کہوں کہ علی کسی کو پٹک کے مار دیا ہوتا، کہ اگر ابراہیم نے پورے بت کو توڑا ہوتا تو میں بت پرستوں کے بچوں کو بھی پورا مار دیتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ تو عزیزان گرامی قدر و منزل کی طرف آ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں، تیزی کے ساتھ۔ دیکھیں ایک بات میں بتاتا ہوں آپ سے، میری ایک عادت ہے، میں ہنساتا بھی ہوں اور ڈراتا بھی ہوں، یہ خیال رہے۔ آپ نے اب تک میرا ہنسانا دیکھا ہے، کبھی ڈرانا بھی دیکھ لیا کیجئے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، پیغام توحید حل ہے اتحاد کا، عدالت خدا حل ہے تمام کائنات سے ظلم کے مٹ جانے کا۔ اگر اللہ کی عدالت کو مان لیا جائے اور امام عادل کا اتباع کر لیا جائے
تو پوری دنیا سے ظلم و جور ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا عزیزان گرامی۔ یاد رکھیں آپ، دوسری چیز کیا ہے عزیزان گرامی؟ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ مستحکم قلعہ ہے، وہ مستحکم قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا من پائے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کہے گا خدا کی قسم جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں اعلان کر رہا ہوں اوپر سے۔ آپ کہیں گے یار یہ تو ابھی تک کل کچھ اور کہہ رہے تھے، آج کچھ اور کہنے لگے۔ جی ہاں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن معرفت کے ساتھ، توجہ چاہتا ہوں، معرفت کے ساتھ، اور ویسے جیسے ائمہ نے لا الہ الا اللہ سکھلایا ہے اس انداز میں۔ چنانچہ میں تاریخ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام بڑھ رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں راویان کرام موجود ہیں، ہاتھ میں کاغذ اور قلم موجود ہے، اور سب مشتاق زیارت امام رضا علیہ السلام ہیں۔ اتنے راوی غدیر کے بعد کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوئے ہیں جتنے راوی امام رضا کی زیارت کے موقع میں جمع ہوئے ہیں۔ ایک بار کی سب نے کہا مولا زیارت کرائیے، زیارت کرائیے، زیارت کرائیے۔ مولا نے زیارت، ایک مرتبہ محمل کا پردہ اٹھا، ماہ امامت کا نور پھیلا، لوگوں نے ماہ امامت کی زیارت کی۔ کچھ تو ایسے عاشقان ولائے محمد تھے، آل محمد کے چاہنے والے تھے کہ چہرے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ عزیزان گرامی، پھر کہا مولا کچھ ارشاد ہو، بہت دن ہو گئے ہیں آپ کے جد کی حدیث سنے ہوئے۔ امام گویا ہوئے، سنے آپ غور سے، لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی اللہ پورے حدیث سے اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ میں شارٹ کر رہا ہوں چونکہ پھر بہت طولانی ہو جائے گی بات۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جائے، ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی سونے کے حروف سے لکھی جانے والی حدیث کہ جس کے پورے سلسلے میں غیر معصوم کوئی ہے ہی نہیں، معصوم سے حدیث ہے یہ۔ تو پورے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی۔ یہ کہہ کے پردہ گر گیا، پردہ گر گیا۔ امام آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، کہا مولا اور، مولا اور، مولا اور۔ پھر پردہ اٹھا اور امام نے کہا فرمایا سنا بشرطها وشروطها وانا من شروطها، لا الہ الا اللہ قلعہ ضرور ہے لیکن اس کی شرط ہے، اور نہ صرف شرط ہے، شروط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط ہم ہیں، ایک شرط ہم ہیں، یعنی اگر لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے تو محمد و آل محمد کے بغیر بیکار ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنا ہے تو محمد و آل محمد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے تو قلعہ ہو جائے گا، ورنہ یاد رکھنا یہی لا الہ الا اللہ گلے کا توق بن جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لا الہ الا اللہ بلا شبہ قلعہ ہے اور معرفت ضروری ہے، اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جتنا اللہ کی معرفت ہوگی اتنی ہمارے عمل میں طاقت ہوگی، اور عمل جو پیدا ہوتا ہے وہ معرفت پیدا ہوتی ہے علم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جہل وہ چیز ہے کہ جو انسان کو گمراہ کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کے ذوق کے مطابق واقعہ سناتا ہوں، زوردار صلوات بھیجیے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کا عاشق چاہنے والا شام کی طرف گیا، اور جب شام کی طرف گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ شام میں گئے، کسی کام سے گئے تھا، لیکن بعض تاریخوں نے بتایا کہ مولا نے پیغام بھیجا تھا امیر شام کو۔ بہرحال لیکن یہ قانونی پیغامبر بن کے نہیں گیا تھا، بلکہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ پیغام بھی پہنچا دیا جائے اور یہ بھی نہ ہو کہ خصوصی پیغام بھیجا۔ تو یہ جس وقت کے داخل ہوا
علی کا چاہنے والا بڑا لمبا تڑنگا، لہیم شہیم خوبصورت، عرب جیسا ڈالے ہوئے رومال اور شان کے ساتھ جا رہا تھا، اونٹ بھی شاندار تھا اس کا۔ تو اب اس کو دیکھا تو یہ اس طرف سے گزرا جہاں امیر شام باغ میں ٹہل رہا تھا اور عمر عاص اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ عمر عاص اس کے ساتھ ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوفے سے آ رہا ہے، کوفے سے آ رہا ہے ہمارے ساتھ، کہنے لگا شکار آیا ہے، لہذا تھوڑی تفریح لی جائے اس کے ساتھ۔ چونکہ اونٹ بھی لمبا تڑنگا تھا، خود بھی لمبے تڑنگے تھے یہ، لہذا شان عجب تھی۔ تو ٹانٹ کیا کیا میرے سامنے، کہیے میاں مسافر صاحب آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں سنیں آپ، آسمان کی کیا خبریں، اونچا قد تھا نا ان کا، تو سنیں کیا جواب دیا ہے، سمجھ گیا۔ کہا بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں۔ کہا کیا خبریں ہیں؟ کہا کہ اوپر سے تو ملائکہ عذاب ہیں اور نیچے تو ہے اور بیچ میں ذوالفقار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بیچ میں ذوالفقار، یعنی بیچ میں ذوالفقار لٹکی ہوئی تیری طرف بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ اس نے کہا اوہو بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی معلوم ہوتا ہے، اسے اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا۔ کہا بھائی تمہاری باتیں ہمیں بڑی اچھی لگی ہیں اور تم بڑے قاعدے کے انسان لگتے ہو، کل میرے دربار میں آنا تو تمہیں میں خوش کر دوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں آؤں گا۔ اگلے دن یہ دربار میں پہنچے، دربار میں پہنچ کے حال احوال پوچھتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، یوں کرتا رہا، سارے درباری جمع ہیں، سب کچھ جمع ہیں اور ساری چیزیں جمع ہیں۔ اس کے باوجود اب اس نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ پوٹلی میں کچھ لے کے آیا۔ حضور ذرا دھیان سے سنیے گا، رائی آپ جانتے ہیں، رائی سرسوں سے باریک ہوتی ہے، یہ سرسوں سے باریک ہوتی ہے یہ، تو رائی بھری ہوئی تھی اس میں۔ اس نے رائی کو بکھیر دیا، رائی کو بکھیر دیا اس نے، اور جب بکھیر دیا کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا رائی کے دانے ہیں۔ کہا اپنے امام علی سے کہہ دینا، تم نے کہا تھا نا کہ ذوالفقار ہے، اپنے امام علی سے کہہ دینا کہ رائی کے دانوں کے برابر میرے پاس لشکر ہے جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ سنیں آپ جواب سنیں، علی والا ہو تو ایسا ہو۔ کہا اچھا تیرا لشکر رائی کے دانوں کے برابر ہے، تو سن لے جواب، مولا تو میرے بعد میں دیں گے۔ علی نے ایک مرغا پال رکھا ہے، سنیں، علی نے ایک مرغا پال رکھا جس کا نام مالک اشتر ہے، جب وہ چھوڑیں گے تو تیرے رائی کے دانوں کو ایک دم ہضم کر کے چھٹی کر دے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے جہالت کا دور کہ ایسے ایسے جاہل جمع کر رکھے تھے۔ کہا تھا کہ علی سے جا کے کہہ دینا کہ ایسے ایسے جاہل میں نے ان کے مقابلے میں جمع کر رکھے ہیں جنہیں اونٹ اور اونٹنی کی تمیز نہیں ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی گفتگو میری یہ ہو رہی تھی کہ جتنی معرفت ہوگی عمل میں اتنی طاقت پیدا ہوگی، اور جتنی عمل میں طاقت پیدا ہوگی اتنے انسان کے عمل میں خلوص پیدا ہوگا۔ کم عمل معرفت کے ساتھ بے معرفت کے اتنے بڑے عمل سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ معرفت کے ساتھ معرفت حاصل ہونا چاہیے انسان کو۔ تو عزیزان کرام جتنی معرفت ہوگی، جب معرفت ہوگی تو نماز میں بھی ہمارا دل لگے گا۔ اب ہم نماز قضا نہیں کریں گے، ہم روزے قضا نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر لحاظ سے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو، دیکھیں ایک ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ امت مرحومہ ہیں ہم، امت مرحومہ ہیں ہم۔ مرحومہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی رحمت تھے، لہذا ہم پہ اللہ نے رحم کیا ہے۔ تو حضور والا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن کب آپ مرحومہ ہوں گے؟ جب نبی کے راستے پہ چلیں گے تبھی تو مرحومہ ہوں گے، اس لیے کہ رحمت ہوتی ہے نبی پہ، اور جو نبی کے ساتھ ہوگا اس پہ رحمت نازل ہوگی۔ اب اگر نبی ادھر جا رہے ہیں اور ہم ادھر جا رہے ہیں تو کیا رحمت آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ تو نبی کے ساتھ چلنا ضروری ہے عزیزان گرامی، تبھی تو ہمارے اوپر رحمت آئے گی، تبھی تو مستحق رحمت ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان گرامی۔ تو ہم نے کہا نبی کی سیرت پہ عمل کرو۔ کہا مولانا کہاں نبی کہاں ہم؟ بھائی میں نے کہا ٹھیک ہے، نبی جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، انبیاء بھی نہیں ہو سکتے، ملائکہ بھی نہیں ہو سکتے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ خزانہ قدرت کا انوکھا موتی ہے یہ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، مگر خاک پائے نبی تو ہو سکتے ہو۔ تم چلو تو صحیح، اگر اسی ڈگر پہ چلو جدھر نبی جا رہا ہے، آہستہ آہستہ بھی چلو گے نا، لڑک لڑک کے چلو گے تو ایک دن منزل کو پالو گے۔
لیکن اگر نبی کا راستہ چھوڑ دیا تو چاہے کتنی تیزی سے جاؤ، جتنی تیزی سے جاؤ گے اتنی تیزی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو ضروری ہے کہ نبی کے راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو داڑھی رکھ لیا کرو، کہا مولانا لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا کہ بھائی یار قرآن پڑھ لیا کرو، کہا مولانا قاری کہیں گے لوگ۔ میں نے کہا یار مسجد آ جایا کرو، کہا ملا جی کہنے لگیں گے لوگ۔ میں نے کہا عجیب و غریب بات ہے، کہا لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے ماؤں بہنوں سے کہا بھائی پردہ پہن لیا کرو، کہا کہ کیسے پردہ پہنے، لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا یہ امریکہ ہے امریکہ۔ میں نے کہا اچھا یہ تو مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ صورتحال ہے عزیزان گرامی۔ تو کیا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے؟ تو دیکھو اگر لوگوں کے کہنے پہ چلیے گا تو کوئی عمل کبھی نہیں کر پائیے گا، کبھی کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک دن جناب لقمان کا بیٹا آیا اور کہنے لگا بابا آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ بہت ہی اعتراض کرتے ہیں، لوگ جو ہیں اتنا مجھے ستاتے ہیں، بہت زیادہ بہت اعتراض کرتے ہیں۔ کہا بیٹا اگر لوگوں کے اعتراض کی بات کہہ رہا ہے تو دنیا ختم ہو جائے گی، لوگوں کا اعتراض ختم نہیں ہوگا۔ کہا وہ کیسے، مجھے مثال دیجئے۔ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، چونکہ ایک بات بتائیں ہم آپ سے کہ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے گھوڑا تانگے میں، اب تو انڈیا سے بھی گھوڑا تانگا بند ہو گیا، تو لکھنؤ میں گھوڑا تانگا بھی ملتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ گھوڑے کو چلایا اس نے، جہاں ہمیں جانا تھا گھوڑا آگے نہیں بڑھا، وہ اترا ٹھک 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 دو چار مار دیے چابک، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ پھر اس نے اس کی لگام پکڑی اور کھینچ کے آگے چلا اور 10-20 قدم چل کے بیٹھا، پھر گھوڑے نے چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھئی وجہ کیا ہے آخر؟ کہا کہ یہ اصل میں اس راستے پہ چلنے کا عادی ہے، آج راستہ بدلا ہے تو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی میں نے ٹرن بدلا ہے تو آپ خاموش ہو گئے، خاموش نہ ہوئی۔ یا علی یا علی یا علی تو عزیزان اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں نہ سوتا ہوں نہ سونے دیتا ہوں، نہ خاموش رہتا ہوں نہ خاموش رہنے دیتا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو عزیزان گرامی تو بیٹے نے کہا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہا دنیا ختم ہو جائے گی مگر اعتراض ختم نہیں ہوگا۔ کہا مجھے مثال سے ثابت کیجئے۔ کہا چلو کل میرے ساتھ چلنا۔ ایک گدھا تھا جناب لقمان کا، گدھا لیا، آگے باپ بیٹھے پیچھے بیٹا بیٹھا، چلنا شروع کیا۔ جب لوگوں کے سامنے سے گزرے کہا کتنے بہرحم یعنی باپ بیٹے ہیں کہ بیچارہ ایک غریب گدھا ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ رحم بھی نہیں کھاتے۔ تو جناب لقمان نے کہا بیٹا تم اتر جاؤ اور اس گدھے کی رسی پکڑ کے آگے چلو۔ اب کچھ اور لوگ آگے بیٹھے تھے دوسرے گاؤں میں، وہ کہا کتنا بے رحم باپ ہے کہ بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا میرے لال اب تم گدھے پہ بیٹھ جاؤ اور میں رسی پکڑتا ہوں۔ اب تیسرے گاؤں سے رد ہوئے تو لوگوں نے کہا کتنا نالائق بیٹا ہے کہ بوڑھا باپ جو ہے پیدل چل رہا ہے، یہ گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ہوا تو جناب لقمان نے کہا بیٹا اب دونوں اتر جاتے ہیں، اب گدھا خالی چلتا ہے، ہم پیدل پیدل چلتے ہیں۔ جب چوتھے گاؤں سے گزرے تو کیا کہا دونوں کتنے بیوقوف ہیں کہ اللہ نے انہیں سواری دی ہے اور گدھا خالی جا رہا ہے اور یہ پیدل جا رہے ہیں۔ تو جناب لقمان نے بیٹے سے کہا بیٹا دیکھا تم نے، ہر صورت تم نے اختیار کر لی، اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ختم ہوا۔ تو دوستو یاد رکھنا میری ماں میرے بہنوں، پردہ پہنو یا نہ پہنو اعتراض ہوتا رہے گا، لہذا وہ کام کرو جس سے خدا راضی ہے۔ نماز پڑھتے رہیے تاکہ خدا راضی ہو جائے، لوگوں کے اعتراض کی پرواہ نہ کیجیے۔ داڑھی رکھیے تاکہ خدا راضی ہو جائے، لوگوں کے اعتراض کی پرواہ نہ کیجیے۔ قرآن پڑھیے تاکہ خدا راضی ہو جائے، لوگوں کے اعتراض کی پرواہ نہ کیجیے، اس لیے کہ ہم جی رہے ہیں مرضی الہی کے لیے۔ اگر خدا راضی ہو گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ عزیزان گرامی قدر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان اگر یقین کر لے کہ خدا دیکھ رہا ہے
اور ہمارے نام اعمال پہ نبی کی بھی نگاہیں ہیں، اور ہمارے نام اعمال کو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، اور 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پہ ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے خدا کی قسم، تو پھر گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے قدم ہٹ جائیں گے، رک جائیں گے، عبادت میں لطف آنے لگے گا، ذکر حسین میں عشق پیدا ہوگا، وجد پیدا ہو جائے گا، ماتم کرنے میں مزہ آئے گا۔ پھر اگر مولانا 5 منٹ بڑھا دیں گے تو گھڑی نہ دیکھیے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے گھر سے سیکھیا، بچوں سے سیکھیا۔ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ابا کی نگاہیں سخت ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، تو جب تک بچے کو یقین رہتا ہے کہ باپ دیکھ رہا ہے تو اس وقت تک بچہ وہ کام نہیں کرتا ہے۔ جہاں ابا کے خر پر کی آوازیں آئیں، بچہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، اور یہی نہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، بہت سے لوگ ہوں گے قصبوں کے دیہاتوں کے رہنے والے، میں خود ایک قصبے کا رہنے والا ہوں، تو گرمی کا زمانہ ہوتا تھا، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جان کتاب پڑھ رہے ہیں، تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بیٹا جان کو گلی ڈنڈا کھیلنا ہے، گلی ڈنڈا کھیلنا ہے، نکلے دوپہر کا وقت ہے، چلو بیٹھو اندر، لو لگ جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ابا مہو ہوگا کتاب کے دیکھنے میں، انہوں نے ڈھک ڈھک کے آہستہ آہستہ جھک کے نکلنا شروع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، جب بچے کو یقین ہوتا ہے کہ ابا نہیں دیکھ رہے ہیں تو غلط کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب یقین رہتا ہے تو رکا رہتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے قدم رک جائیں گے۔ نہ کسی کا مال چھینیں گے، نہ غصب کریں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ چغلی کریں گے، نہ تہمت لگائیں گے، نہ کچھ کریں گے، بلکہ وہ کریں گے جو خدا چاہتا ہے۔ اور عزیزان کرام، ایک بات میں عرض کروں، یہی کا بالکل یہی کی مثال دی، وہ تو میں نے دیہات کی مثال دی ہے، بہت سے لوگوں نے وہ دیہات دیکھے بھی نہیں ہوں گے جس کی مثال میں نے دی، لہذا اب یہاں کی مثال دیتا ہوں۔ میں بیٹھ کے آیا ایک صاحب کے ساتھ، یہاں یعنی واقعہ نہیں، کبھی آپ سمجھنے لگے، تو میں آیا بیٹھ کے، عزیزان گرامی میں نے کیا دیکھا کہ رات کا وقت ہے، انہوں نے یوں دیکھا، لائٹ جل رہی تھی، یوں دیکھا، گاڑی نکال دی، لال لائٹ پہ گاڑی نکال دی۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ اگلی لائٹ آئی، وہ بھی لال تھی، مگر یہ رک گئے۔ میں نے کہا بھائی چلیے چلیے چلیے، کہا مولانا آگے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے کہ وہاں کیمرہ نہیں تھا، یہاں کیمرہ ہے، یہاں کیمرہ ہے، اگر نکلے تو چند روز کے بعد ہمارے نام جو ہے آ جائے گا نوٹس، اتنا بھریے۔ عزیزان گرامی، یہ کیمرے تو کبھی ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی اپ ہو جاتے ہیں، لیکن الہی کیمرہ تاریکی میں بھی چلتا ہے، دن میں بھی چلتا ہے، رات میں بھی چلتا ہے، پہاڑوں میں چلتا ہے، صحراؤں میں چلتا ہے، وہ ہر وقت آن رہتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے کہ نہ رکھا ہے، اعمال کے لیے خیر کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، وہ سارا کیمرہ ہمیں دکھاتا رہے گا۔ لہذا ضروری ہے اگر ہمیں یقین ہو کہ الہی کیمرہ آن ہے تو پھر ہمیں احتیاط کرنا پڑے گی۔ صلوات عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ سے بتا دوں، میں بڑا یعنی بالکل سیدھا سادہ آدمی ہوں، اس لحاظ سے سیدھا سادہ آدمی ہوں کہ مجھ سے کوئی کام انڈر ٹیبل وہ آتا ہی نہیں۔ میں جو کام کرتا ہوں وہ آفیشل طور پہ کرتا ہوں، یعنی مین چینل کے ساتھ کرتا ہوں، ریگولر چینل سے کرتا ہوں، میرا انڈر ٹیبل نہیں ہے۔ جنت ملے گی ضرور، مگر انڈر ٹیبل نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی ویسے ملے گی جیسے خاتم المرسلین نے کہا ہے، امام طاہرین نے کہا ہے۔
تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں آپ، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے، غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اگر یقین رکھیں گے، خدا کی قسم ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ ہماری ہر ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ کہ ہمارا ہر عمل خدا دیکھے گا، اور ہمارے عمل میں کیفیت پیدا ہوگی، ہمارے اندر خلوص پیدا ہوگا، ظلم و جور ختم ہو جائے گا۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے عزیزان گرامی، یعنی نبی پاک کا، تو ہمارا فرض یہ ہوتا ہے جو حسین چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے، ہم وہ ہونا چاہیے۔ پیغام حسینی کو ہم عام کریں اور سمجھائیں۔ عزیزان گرامی، آج ہماری آوازوں کی تاثیر کیوں کم ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو صحیح۔ عزیزان محترم، ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آج بس اسی مسئلے میں بات کو تمام کروں کہ امام پردہ غیب میں آج آپ کس طریقے سے احکام شریعت کو حاصل کریں، کیا ڈیوٹی آپ کی؟ حضور والا آج کے دور میں 3 راستے ہیں غیبت امام علیہ السلام۔ یا آپ خود مجتہد ہوں، یا آپ احتیاط پہ عمل کریں، یا آپ تقلید کریں۔ جب مسئلہ تقلید آیا ہے تو ایک بات میں عرض کروں، یہ تو بڑا مفصل موضوع ہے بھائی، پوری مجلس کیا 2-3 مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں، مگر میں 2-1 چیزیں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ تقلید کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے تقلید آ گئی۔ حضور والا اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کہاں سے آ گئی، یہ تو ہماری جہالت کا قصور ہے۔ اس لیے کہ یہ تصور تقلید جو ہے صرف امام زمانہ کی بات نہیں ہے، بلکہ معصوم کے یعنی 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، یعنی جو امام زمانہ کے پہلے نائب ہیں، جن کا نام عثمان بن سعید ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 10ویں امام کے بھی تھے، 11ویں امام کے بھی تھے۔ پوچھا معصوم سے 10ویں امام سے کہ مولا آپ لوگ ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں، تو جب آپ نہ ہوں تو ہم کس سے مسائل پوچھا کریں؟ تو امام نے فرمایا، عثمان بن سعید کی طرف اشارہ کر کے، یہ ہمارے ثقہ ہیں، یہ ہماری شریعت کے عالم ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کی بات ہماری بات ہے، اس پہ عمل کریں آپ۔ یہی امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ اور یہی نائب جو تھے، پہلے نائب، دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ کی مدت تقریباً 70 سال یا کچھ زیادہ ہے، لیکن غیبت کبریٰ جو ہے آج تک چل رہی ہے۔ تو غیبت صغریٰ میں 4 نائب تھے، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان اور حسین بن روح، یعنی ابو القاسم ان کی کنیت تھی، اور علی سمری، یہ 4 نائب تھے۔ جس وقت کے علی سمری آخری نائب امام کے سرداب میں پہنچے ہیں اور انہیں خط ملا ہے کہ علی سمری فلاں تاریخ میں فلاں دن تمہارا انتقال ہو جائے گا، اپنے اسباب تیار کر لو، اپنا حساب کتاب کر لو، اپنے کو سبک کر لو۔ تو جب امام کی ملی تحریر تو انہوں نے تحریر لکھی، مولا آپ کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ جانے والے سے پہلے آنے والے کا اعلان کرا دیتے ہیں، اب میرے بعد کون ہوگا؟ تو امام کی تحریر ملی کہ اب میری غیبت صغریٰ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اب تم آج سے تمہارے بعد اب غیبت کبریٰ شروع ہو جائے گی، نیابت خصوصی ختم، نیابت عمومی شروع ہو رہی ہے۔ توقیع مبارک امام زمان علیہ السلام ہے کہ جس میں امام نے لکھا کہ آج سے یعنی تمہاری رحلت کے بعد اور میری غیبت کبریٰ کے بعد اس دوران نائب عمومی ہوں گے جو اثنا عشری ہو، جو حلال زادہ ہو، توجہ چاہوں گا، اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، مرد ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہو، اپنے نفس سے فیصلے نہ کرتا ہو، جو ان خصوصیات کا مالک ہو، اس کی بات ہماری بات ہوگی، اس کی گفتگو ہماری گفتگو ہوگی، اس کے مسئلے پہ عمل کرنا، گویا اس کے مسئلے پہ عمل کیا تو ہمارے مسئلے پہ عمل کیا۔ عزیزان گرامی، میں بعض لوگوں سے پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں، بس جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہم تو امام زمانہ کی تقلید میں۔ ارے بھائی، کہنے سے پہلے سوچ تو لیا کیجئے، امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کہیں لفظ
तकलीद आया है तो वो इत्तबा के माना में आया है। अजीज़ान गिरामी, इमाम की बैत होती है, यानी इमाम हमारे नुफुस पे इख्तियारात औला रखता है, औला भी तसर्रुफ रखता है, लिहाजा इमाम की बैत होती है। तकलीद तो मुज्तहिदीन की होती है, अजीज़ान गिरामी, मुज्तहिदीन की होती है। लिहाजा तकलीद जो है या हर एक मुज्तहिद हो नामुमकिन, हर एक इतना आलिम हो कि एहतियात में अमल कर सकता हो नामुमकिन। तो आम लोगों के लिए आखिरी रास्ता बचता है कि वो तकलीद पे अमल करें। हमारे आमाल अजीज़ान गिरामी, जब तक कोई ऑथेंटिक शख्सियत ये ना कहे कि आपके आमाल सही हैं, हमें कैसे यकीन होगा? तो लोग कहेंगे किताबों में तो है। मैंने कहा भाई किसकी किताब में ढूंढोगे तुम? कागा पुरोजर्दी की किताब में। मैंने कहा क्या वो मुज्तहिद नहीं थे? वो भी तो मुज्तहिद थे। आगा इस्फहानी भी तो मुज्तहिद थे, आगा हकीम तो मुज्तहिद थे, आगा नाइनी भी मुज्तहिद थे। तो फिर मुर्दा मुज्तहिदीन का अमलिये पे अमल करने से बेहतर यह है जो जिंदा मुज्तहिद है, हालात हाज़िरा पे उसका अमलिये पे अमल करो। वरना आपको कैसे मालूम होगा कि नमाज में कितनी चीजें हराम हैं, कितनी चीजें वाजिब हैं, कितने अरकान हैं, कितनी रुकनी हैं, कितने गैर रुकनी हैं, कितने मकरूहात हैं, कैसे मालूम होगा? तो बस दोस्तों, मेरा वक्त आज थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, और आप माइंड न कीजिएगा, मेरे पहले के स्टॉक में आपके मौजूद हैं, तो लिहाजा मैंने आज वो वसूल कर लिए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और सुने, आप सुने फकी की लफ्ज़ कहाँ से आई है? जिस वक्त के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को, तो क्या लिखा था? ये खत है हुसैन इब्न अली की तरफ से रजुल फकी हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। देखें आप, तो फकी की लफ्ज़ कोई नई नहीं है जो लोग कहते हैं कहाँ से आ गई। अरे हुसैन के मातमदारों को तो मालूम होना चाहिए कि फकी की लफ्ज़ नहीं है। और आज की मस्जिद चुके बानों के शीरखार, रबाब के बेटे, हुसैन के लाडले जनाब अली असगर से मंसूब है। अज़ादारों, आज रोने के लिए तैयार हो जाइए, इसलिए कि ये उस माँ के लाल का मातम है। खुदा की कसम, उस माँ के लाल का मातम है कि जिसका दूध खुश्क हो गया था। माएँ इस तकलीफ को ज़्यादा महसूस करती हैं जब उनकी निगाहों के सामने माँओं की फितरत होती है कि खुद भूखी रहें मगर उनका बच्चा सेराब रहे। लेकिन अगर बच्चा बेचैन होता है तो माँ के औसान खता हो जाते हैं। अजीज़ान गिरामी, माँ अपने होश व हवास खो बैठती है। लेकिन सलाम, करोड़ों सलाम जनाब रबाब के ऊपर कि जिन्होंने इतना बड़ा इम्तिहान दिया मगर किसी मंजिल पे जनाब रबाब ने अल्लाह का शिकवा नहीं किया। अज़ादारो, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर पहरा यानी देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, तो रबाब को देखा झूला भी झूला रही है। कभी अली असगर की नफ्स को टटोलती है, कभी सांसों को देखती है, कभी झूला झुलाने लगती है। अली असगर इतने कमजोर हो चुके हैं अज़ादारों कि रोया भी बच्चे से नहीं जाता। अजरुकुम अल्लाह। हाय हाय मेरा शहजादा अली असगर, इतना कमजोर अली असगर कि रोया भी तो नहीं जाता है। लैला ने रात भर गुजारी। अज़ादारो, सुबह आशूर नमूदार हो गया, बाजार शहादत गर्म हो गया। कभी अंसार की मैयतें उठाई, कभी अक़रबा की मैयतें उठाई, कभी असहाब के लाशें उठाए। अज़ादारो, न सुना जाएगा जब हुसैन जनाब कासिम का पामा लाशा ला चुके, और मोहम्मद की मैयतें ला चुके, अब्बास के बाजू उठा चुके, अली अकबर के सीने से नो के नेजा निकाल चुके हुसैन। अब हुसैन आए बुलंदी पर, फरमाया हल मिन नासिरिन यंसुरुना। हाय हाय, है कोई ऐसा जो हमारी नुसरत करे? है कोई ऐसा जो हमारे इस्तगासे को पहुंचे? हाय हाय, इधर हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया। अब खैमे की तरफ आए, ख़याम के करीब हुए हुसैन तो एक कोहराम बरपा था खेमे में। दरे खेमे पे आए, जनाब ज़ैनब को आवाज़ दी, बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब, क्या किसी बच्चे ने कज़ा की है? क्या किसी बच्चे ने कज़ा की है? जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं भैया, उधर आपने आवाज़ इस्तिग़ासा को बुलंद किया, इधर अली असगर ने खुद को झूले
हुसैन आगे बढ़े, बच्चे की बेताबी को देखा, गोद में लिया, लैला लैला मुझे नहीं रबाब, मैं जा रहा हूँ, शायद अश्किया में से किसी को रहम आ जाए। अल्लाह अल्लाह, गोद में लिया, अबा का दामन ढका। किस लिए ढका? सूरज बहुत तेज था, प्यास की शिद्दत थी, कहीं बच्चा बेताब ना हो जाए, कहीं बच्चा हाथों पे जा बलब ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हुसैन जब मैदान में पहुंचे उस मंजिल पे, खास मंजिल पे, तो दुश्मन ने कहा हुसैन अब कुरान लाए हो सुलो के लिए, बैत जब तक नहीं करोगे सुलो नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, कुरान तो नहीं था, कुरान नातिक का एक छोटा सा सूरा था। हुसैन ने कहा ऐ फौज जफाकार, अगर तेरे ज़ामे नाक़िस में मैं गुनहगार हूँ तो इस बच्चे ने क्या किया है, थोड़ा सा पानी पिला दे। अल्लाह अल्लाह। दुश्मन पे असर नहीं होता आज़ादारो, साहिबान औलाद का मजमा है। तारीख ने बताया कि सरजमीन करबला इतनी तप रही थी कि कोई दाना डाल दिया जाता तो भुनकर खाक हो जाता, लेकिन हाय रबाब का गुंचा दहान, हुसैन ने खाक पे लिटा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। रोइए रोइए रोइए, दिल खोल के रोइए। हाय हाय। इमाम ने बच्चों को लिटाया, कहा तुम ये समझते हो कि इस बहाने से हुसैन पानी पी लेगा, तो कोई आके पानी पिला दे, कोई आके पानी पिला दे। मगर दुश्मन पे असर नहीं हुआ। फिर हुसैन ने दोबारा बच्चे को गोद में लिया, एक फिक्रा अजीब व गरीब इरशाद फरमाया, मेरे लाल हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत को तमाम कर दो। हुसैन के इरशाद सुनने के बाद अली असगर ने सूखी हुई ज़बान होठों पर फैली। अब जो लश्कर ने ये देखा मुंह फेर फेर कर रोने लगा। पिसरे साथ घोड़े पे खड़ा हुआ, कहा हुरमुला हुसैन के कलाम को कता कर दे। कमान कड़की, तीर चला मगर नाकाम, दूसरा तीर चला मगर नाकाम हो गया। पिसरे साहब ने कहा वाह हो हुरमला, सबसे ज्यादा तीरंदाज तू है, अगर कोई पूछता सबसे ज्यादा तीरंदाज कौन है तो मैं तेरा नाम लेता, मगर क्या हो गया कि हुसैन के कलाम को कता नहीं करता है। इस मलून ने क्या कहा है, वाह हो पिसरे साहब, तेरे ऊपर वाह हो, तूने किस काम के लिए मुअय्यन किया है। जब मैं निशाना लेता हूँ तो कभी पैगंबर आ जाते हैं, कभी अली मुर्सा आ जाते हैं और फरमाते हैं हुरमुला ये अली असगर की गर्दन नहीं है, ये हमारा कुलू है। अजरुकुम अल्लाह। तीसरी मर्तबा अज़ादारो कमान कड़की, तीर चला, करीब था कि हुसैन के लगे, मगर बच्चे ने गर्दन को बढ़ा दिया। तीरे से शोभा, तारीख में लिखा है कि अली असगर बाप के हाथों पर मुनक़लिब हो गए, गजब हो गया, जमीन करबला कांप गई, एक कोहराम अर्ज़ो समा में बर्पा हो गया। अज़ादारो हाय हाय, हुसैन ने या अली कहा, तीर निकाला, खून बहा, चुल्लू में खून को लिया, चाहा जमीन की तरफ फेंके, जमीन ने कहा हुसैन अगर इस खून नाहक का एक कतरा मेरी तरफ आया तो कयामत तक दाना नहीं होगा। हुसैन ने आसमान की तरफ चाहा, उस आसमान से निदाई, हुसैन अगर अली असगर का खून इधर आ गया तो कयामत तक बारिश ना होगी। हाय हाय, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। अल्लाह अल्लाह, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अज़ादारो अबा का दामन ढका। हुसैन आप रोज़े आशूरा अमाल करेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 मरतबा हुसैन आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न पे क़ज़ाए व
تسلیم. آخری مرتبہ ہمت جمع کی, حسین نے آواز دی, رباب اپنے بچے کو لے جا. عزاداروں, دستور ہے کہ جب بچے بڑوں کی آواز سنتے ہیں تو بڑوں سے پہلے آتے ہیں. رباب پیچھے پیچھے, سکینہ آگے آگے. ابا کے دامن سے لپٹ گئی. عزاداروں, دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے, گھر تک روتے ہوئے جائیے گا. سکینہ نے کیا فقرہ کہا ہے؟ بابا, میرے بابا, علی اصغر کو پانی پلا لائے, میں بھی تو پیاسی ہوں. اب حسین کیا کہے؟ ابا کا دامن ہٹایا. ارے رباب بھی آ گئی, منہ پہ منہ رکھ دیا. ہائے, کیا اتنے کم سن بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ماتم حسین, ماتم حسین.